یہ جملہ اللہ نے اس کی دل میں ڈالا تھا کہ ماں می کنیم، عیسیٰ نہیں ٹھیک کرتے، ماں می کنیم، ہم آنکھوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو جملہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تھا بزرگ کے کہ ماں می کنیم، کہ ہم آنکھیں ٹھیک کرتے ہیں، اب سننے والا تو یہی سنے گا نا کہ ماں می کنیم، یہ کہہ رہا ہے آنکھیں میں ٹھیک کرتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں سے بھاگا، ابھی یہ کہہ رہا ہے پہلے کہہ رہا تھا میں عیسیٰ نہیں ہوں، اب کہہ رہا ہے آنکھیں میں ٹھیک کرتا ہوں۔ ایک عام سننے والا تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ آنکھیں تو ٹھیک کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنی بات نہیں کر رہا، وہ الہامی جملہ جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تھا کہ آنکھیں تو میں ٹھیک کرتا ہوں، اللہ نے کہا۔ تو جب اس سے مطلب پوچھ لیا گیا تو وضاحت ہوگی نا کہ اس کی مراد یہ نہیں تھی کہ میں آپ کے ٹھیک کرتا ہوں، اس کی مراد وہ جملہ نقل کرنا تھا جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ تو وہ آگے اس نے بات کی، سارا بات کلیئر ہو گیا۔ اب یہی جملہ اگر کوئی عام آدمی بولتا، ایک آدمی میں ویسے بیٹھا ہوں، میں کہوں کہ جی آنکھیں میں ٹھیک کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، سننے والا یہی کہے گا یار یہ مشرک ہے، شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو عام سننے والا، عام سطح کا جو بندہ ہے وہ یہی کرے گا، لیکن کیونکہ بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اب انہوں نے اس سے مطلب پوچھ لیا کہ آپ کا مطلب کہنے کا کیا ہے؟ اب اس میں ایک مطلب تو کفریہ نکل ہی رہا ہے نا، لیکن ایک دوسرا مطلب تھا جو اس بزرگوں نے بیان کر دیا اور غلط کرنے دور ہو گیا۔ تو اسی طرح جو احوال ہوتے ہیں اس میں ان الفاظ کی طرف نہیں دیکھا جاتا، ان کے معنی کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے معنی تک رسائی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حالت اختیار میں الفاظ نہیں کہے ہوتے، وہ حالت جزم میں الفاظ کہے جاتے ہیں، اس لیے ان الفاظ میں بحث کرنا یہ ایک بیکار سی چیز ہے۔ نہ ہی دین نے یہ کہا ہے کہ تم بزرگوں کے احوال کو مانو، اور دین اسلام میں نہ یہ کہا ہے کہ کسی کی حالت کی وجہ سے تم اس کے کفر اور شرک کے فتوے لگانے شروع کر دو۔ بس اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا آپ اس کو اختیار کریں، جس طرح قرآن پاک کی آیات ہیں اور احادیث ہیں جس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، متشابہات میں سے ہیں، اب اس میں ہم جو ہے وہ غور و فکر کرنا شروع کر دیں اور کہیں کہ ہماری عقل میں آئے گا تو ہم کریں گے۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہا، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے۔ اب اس میں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ الفاظ یہی ہیں، آپ آگے اس کا صحیح مطلب بیان کرنا پڑے گا نا کہ یار کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ خدا بن جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ایک بندہ خدا بن جائے، خدا بن، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کیونکہ یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کی صحیح معنی اور صحیح مراد تلاش کی، اس کے لیے ہم نے تعویل کی، اور وہ جو ہم نے تعویل کی ہے نا وہ منزل من اللہ نہیں ہے کہ وہی تعویل اس کی حتمی ہے، اور کسی نے اپنی رائے بیان کی، کسی نے کہا کہ اس سے مرائیے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پینا یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح وحدت الوجود جو یہ مسئلہ ہے، پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عقائد کا ہے ہی نہیں سرے سے، جو اس میں بحث کی ضرورت پڑے۔ جو اس مسئلے جس کو یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے مان لے، ٹھیک ہے، جس کو سمجھ میں نہیں آتا نہ مانے، کوئی بات نہیں۔ اس کی وجہ سے بزرگوں کو کافر اور کسی کو کافر اور مشرک کہنا یہ اس کی بے جا زیادتی ہے اور تحکم ہے کہ جو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ وحدت الوجود ہمارے ہاں صرف اس کا درجہ یہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ، ٹھیک ہے۔ جب یہ عقیدے کا مسئلہ سرے سے ہے ہی نہیں تو اس میں گفتگو کرنا بیکار ہے۔ بھئی جو مانتا ہے ٹھیک ہے، جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ کہ ٹھیک ہے، جس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ نہ مانے۔ بزرگوں نے کون سا کہا کہ وحدت الوجود کو مانو؟ یہ وحدت الوجود تو ایک کیفیت کا نام ہے کہ دیکھنے والے کو وجود ہی ایک ہی وجود کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کی حصی مثالیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا ایک ساتھی سویا ہوا تھا کمرے میں، جنات کو تو مانتے نا، جنات کا وجود ہے، جنات آ بھی جاتے ہیں، جنات انسان میں آ بھی جاتے ہیں، حلول کر جاتے ہیں اس کے اندر،
ٹھیک ہے، وہ پھر مختلف حرکتیں کرتے ہیں جو بھی کرتا ہے. اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے. لوگوں نے کہا اس کو جن ہے، قرآن میں آتا ہے مجنون ہو گیا، اس پر سحر ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب ہمارا ساتھی تھا وہ لیٹا ہوا ہے، اس پر جن آیا. اب اس پر جب جین آیا نا تو اس نے یوں دیکھا تو کہتا مجھے چھاتا نظر نہیں ہے، مجھے جین کا وجود ہی نظر آیا. وہ وہاں ہے حالانکہ کمرے میں لیٹا ہوا ہے. اب اس پہ وہ کیفیت آ رہی ہے، ہمیں تو اس کیفیت کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس طرح اس دیکھنے والے کو ہمیں چھاتا نظر آ رہی ہے، اس کو چھاتا نظر آ ہی نہیں رہی، اس کو جین کے وجود نظر آ رہا ہے جو اس پر سوار ہوا. تو یہ صرف دیکھنے والے کا ہے کہ اس کو در و دیوار نہیں نظر آتے، بلکہ جس ذات نے در و دیوار کو قائم کیا ہے اس کی تجلی نظر آتی ہے ہر طرف. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، اس کو نور ہی نظر آتا ہے ہر طرف. اب یہ دیکھیں یہ کوئی کسی کا مسئلہ ہے کہ ہم کہیں کہ بزرگوں کو نور نظر آتا ہے، یا بزرگوں کو نور نظر آ جائے تو یہ کفر ہے، بزرگ کو نور نظر نہ آئے تو یہ اسلام ہے. اس کا تو تعلق یہ عقیدے سے ہے ہی نہیں. ہاں اگر کوئی بندہ یہ واجب الوجود کا جو ایک مختصر سا میں نے مفہوم بیان کیا ہے، اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، اس کی حالت سے ہے، اس کی ایک میں نے مثال دی. اب ہاں اس میں ایک مفہوم آپ کے ذہن میں ہے جس کو آپ کفر اور شرک سمجھ رہے ہیں، وہ مفہوم واقعتاً کفر اور شرک ہے. وہ مفہوم کیا کہ ہر چیز میں خدا حلول کر جاتا ہے. اس کتاب کے اندر بھی خدا ہے، کتے اور خنزیر کے اندر بھی نعوذ باللہ خدا ہے، در و دیوار کے اندر خدا ہے. یہ عقیدہ رکھنا یہ لا ریب کفر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اور یہ احوال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ آئے گا. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. کیوں؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی مثل اور اس کی مثال کوئی نہیں ہے. اب ہم کسی چیز کو جب تعبیر کرتے ہیں، کسی کی گفتگو کے انداز کو یا کسی کے حسن و جمال کو یا کسی صفت کو تعبیر کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کچھ مثالیں دیتے ہیں کہ یہ اس طرح گفتگو کر رہا تھا، اس کے منہ سے الفاظ اس طرح نکل رہے تھے جس طرح کے بارش کے قطرے گرتے ہیں، یا موتیوں جس طرح لڑی سے موتی گرتے ہیں اس طرح اس کے منہ سے الفاظ گر رہے تھے. یہ ایک تشبیہات ہوتے ہیں، تشبیہ یہ ایک مستقل فن ہے. تو ہر چیز کے لیے آپ کو تشبیہ کے الفاظ ملیں گے، تشبیہات کے لیے آپ کو چیزیں مل جائیں گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی تشبیہ والا لفظ ملے گا نہیں، کوئی تشبیہ والی چیز ملے گی نہیں کہ اللہ اتنا خوبصورت ہے جیسا کہ گلاب کا پھول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ جتنا ایٹم بم. نہیں، یہ نہیں بات. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کو بیان کرنے کے لیے کوئی تشبیہ نہیں دے سکتی. لیس لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی مثال کوئی نہیں. تو جو یکتا ہے، جو تعالی ہے اور ہر چیز سے مبرہ اور پاک ہے، اب جب اس نے ہر چیز میں مان لیا کہ یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی سارا کچھ خدا ہی ہے، تو خدا ایک تو نہ رہا. تو جب خدا ایک نہ رہا تو عقیدہ توحید پر ذات آئی کہ نہیں آئی؟ لا الہ الا اللہ پہ ذات آئی کہ نہیں آئی؟ تو جب لا الہ الا اللہ پہ ذات آئی تو یہ مسئلہ ہو گیا عقیدے کا. اس لیے اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ کفر ہے. اور ایک معنی وحدت الوجود کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے مقابلے میں ساری چیزیں کل عدم ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز کو فنا ہے، اور جس چیز جو چیز باقی ہے وہ اسی کی ذات کی وجہ سے باقی ہے. تو اگر کہنے والا یہ کہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے، تو یہ اس کا جملہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کی مراد یہ ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، خود سے کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کو بقا ہو، کوئی چیز ہے نہیں جو قائم بھی ذات ہو، صرف اللہ کی ذات ہے جو قیوم السماوات والارض ہے.
تو اس میں کون سا کفر اور شرک ہے؟ لیکن کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے تصوف کا، روحانیت کا، جس کو ہم الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتے. جب ہم الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں تو پھر اس میں گمراہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ذات تشبیہات سے پاک ہے، تو اس کے لیے کوئی تشبیہ دینی پڑتی ہے. اس کے لیے مختلف تشبیہات مثلا دی بھی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے کم فہم لوگوں کو. لیکن بزرگوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری کتابوں کا مطالعہ ایسے آدمی کے لیے کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھے. جو اس فن کا نہیں ہے اس کو کیا پتہ چلے گا؟ اس لیے علماء اہل حدیث نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وحدت الوجود کا یہ معنی لینا کہ اللہ کا وجود اصل ہے، باقی کل عدم ہے، یہ عین توحید ہے. یہ عین توحید ہے، یہ خلاف توحید معنی نہیں ہے. ان کے بزرگوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے. اور جس بات کو کفر سمجھا جاتا ہے کہ وحدت ہر چیز میں خدا کا حلول ہے، تو وہ واقعی کفر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور جس میں یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے نا کہ ہر چیز میں خدا کو ماننا یہ کفر ہے. اور دوسرا مسئلہ بھی اتفاقی ہے، جو تشریح ہم مانتے ہیں وہی تشریح آپ کے بزرگوں نے لکھی ہوئی کتابوں کہ وہ تشریح بالکل ٹھیک. نواب صدیق حسن خان نے اس نے لکھی ہے، اور عبداللہ روٹی صاحب نے لکھی ہے، فتاوی ثنائیہ میں لکھی ہے. اہل حدیث کے اکابرین علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ معنی بالکل ٹھیک ہے. اس پر میں نے حدیث بھی پیش کی کہ اس قسم کی احادیث اور آیات ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، تو ان میں اگر اس کو مان لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پر اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ آپ بتا دیں. یہاں پر ایک حصہ مکمل ہوتا ہے. جی آپ اس پہ سب سے پہلے شروع سے ہی شروع کرتے ہیں. آپ کے جو آپ کی جو بات ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا، اگر کوئی مسلمان کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کی پہلے نسبت جو ہے وہ اچھے معنی پر کرنی چاہیے. تو سب سے پہلی بات یہ اسی میں نکلتی ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ حالت سفر میں نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر یہ اسٹیٹمنٹ حالت سفر کے بارے میں تھی تو آپ اس پر ذرا وضاحت کریں کہ یہ وہاں اس دور میں کچھ حالت سفر میں باتیں ہوئی تھیں جس پر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. اگر نہیں تو پھر ہم جنرل میننگ اس کا یہی لیں گے کہ یہ حالت ہے جو بندہ ہوش کے حالت اختیار میں، حالت اختیار کے اندر یہ باتیں، جب کوئی حالت اختیار کے اندر کی بات کرے اسی کے موقع کی بات ہو رہی ہے. اور جب بندہ حالت اختیار میں بات کرے گا تبھی وہ اس کی تفصیل تشریح خود بندہ دے سکے گا. ٹھیک ہے، اس کے اندر دوسرا پوائنٹ اسی بات میں یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی تشریح اسی بندے سے لی جائے، یا اسی بندے کے دوسرے افعال اور دوسرے اعمال اور دوسرے اقوال کو جوڑ کر جو ہے وہ ایک پکچر بنائی جائے کہ اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس نے یہ عمل کیا